طالبان کے ہاتھ میں کون سے ہتھیار لگ گئے ہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ تھوڑے دن پہلے طالبان نے یہ کلیم کیا تھا کہ ان کے پاس اب جدید ترین ہتھیار ہیں، ان کے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار آ گئے ہیں، چھوٹے ہتھیار، گاڑیاں اور بہت سارا کچھ جو اس خطے میں بہت ساری فوجوں کے پاس نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کلیم کیا تھا کہ ایشیا میں تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی جو فوج ہے، جو اس وقت بہت تیزی سے آگے نکلی اور بہت طاقت میں آگے گئی ہے، وہ طالبان ہے۔ یہ طالبان کلیم کر رہے ہیں، کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی سینیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کے پاس جو ہتھیار گئے وہ 80 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ مالیت کے ہیں۔ یعنی یہ اتنی بڑی مقدار ہے کہ اگر ایک پاکستان جیسے ملک یا بھارت جیسے ملک کے پاس اتنی زیادہ رقم کے ہتھیار آ جائیں تو اس کی طاقت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ طالبان کے ہاتھ کون سے ہتھیار لگے، اس کی تفصیلات میں آپ کو اب دینے والا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے آ جاتی ہے جی ہموی۔ یہ اسپیشل ٹرکس ہیں، یا انہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیپ ٹائپ ٹرک ہے۔ ان کا سائز بڑا ہوتا ہے، یہ بڑی تگڑی گاڑی ہے اور یہ فوجیوں کو لے کر ٹریول کرواتی ہے اور اس کے اوپر ہتھیار بھی نصب ہو جاتے ہیں۔ جو نارملی فوج استعمال کرتی ہے ٹرکس یا ڈبل کیبل یا اس قسم کی گاڑیاں، یہ ان سے زیادہ مضبوط ہے، ان سے زیادہ بہتر ہے، ان سے زیادہ اچھا ڈرائیو کرتی ہے، یہ الٹتی نہیں ہے، طاقتور بہت ہے، بڑی شاندار جیپ ہے۔ ایون اس کے اوپر نارملی دور سے کوئی ہٹ کرے تو بلٹس کا بھی اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ 22,174 گاڑیاں اس وقت طالبان کے کنٹرول میں، ایک رپورٹ کے مطابق 22,174 گاڑیاں۔ اس کے بعد جی M1117، یہ آپ سمجھ لیں کہ بلٹ پروف گاڑیاں ہیں اور بم پروف گاڑیاں ہیں، جن کے اوپر کسی قسم کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ یہ 634 ہیں اس وقت طالبان کے پاس، جو امریکن وہاں پہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ ان گاڑیوں پہ آپ راکٹ لانچر ماریں، ان کے اوپر آپ گولیاں چلائیں، ان کے اوپر آپ کچھ بھی ٹارگٹ کریں، اس کے اندر بیٹھے ہوئے فوجی محفوظ رہتے ہیں اور یہ فوجیوں کو لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرتی ہیں اور ہتھیار بھی اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ تیسری جو اس کے اندر ایک اور قسم کی گاڑیاں، وہ 155 گاڑیاں ہیں میکس پرو، اور اس کو کہتے ہیں مائن پروف وہیکل۔ یعنی اگر زمین پہ بم بھی نصب ہے اور وہاں سے بھی یہ گاڑی گزرتی ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر اسپیشل سینسر لگے ہوئے ہیں جو بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اور آپ کو کس چیز سے بچنا ہے۔ یہ آٹومیٹک بہت ساری چیزوں پہ یہ کام کرتی ہے۔ اس کے اندر ہتھیار بڑے شاندار نصب ہیں اور یہ بھی بڑی زبردست گاڑیاں ہیں۔ 155 گاڑیاں طالبان کے پاس، یہ بھی جدید ترین گاڑیاں۔ اس خطے میں کسی فوج کے پاس یہ تینوں قسم کی گاڑیاں موجود نہیں ہیں، لیکن طالبان کے پاس اب یہ گاڑیاں ہیں۔ 169 یہ M113، اس کو کہتے ہیں آرمڈ پرسنل کیریئر۔ یہ ٹینک کی طرح کی گاڑی ہے، اس کے نیچے پہیے نہیں ہیں بلکہ ٹینک والا چین ہے اور یہ اس کے اوپر چلتی ہے اور یہ ٹینک کی طرح کام کرتی ہے، یا اس کو آپ ٹینکی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں بھی جدید ہتھیار اور سینسر نصب ہیں۔ اس کے علاوہ جو ڈبل کیبن پک اپس ہیں وہ ایک اچھی کوالٹی کے، ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، دنیا میں ملتے ہیں، لیکن امریکن فوجی بڑی اعلیٰ کوالٹی کے پک اپس استعمال کرتے ہیں۔ تو جو ڈبل کیبن پک اپ ہیں وہ 42,000 یہ ان کے پاس اب طالبان کے پاس ہیں، جو امریکنز چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ اس کے علاوہ 8,000 ٹرک ہیں، فوجیوں کو لے جانے والے ٹرک یا طالبان کو لے جانے والے ٹرک، جن کے اندر 20 25 30 لوگ بیٹھ سکتے ہیں بڑے آرام سے پیچھے، اور اس کے اندر ہتھیار بھی جاتے ہیں، اس کے اندر سامان بھی جاتا ہے، اس کو آپ کیریئر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو افغانستان میں ٹوٹل 8,000 ٹرک، اس طرح کے جو بڑے ٹرک ہیں جو ڈبل ویل والے ہیں، وہ اب طالبان کے پاس ہیں۔ اور یہ ہائی سپیڈ ٹرکس ہیں، بہت تیز بھاگتے ہیں اور کچے پکے رستوں کے اوپر بڑا زبردست کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریڈیو سیٹس، یعنی جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں جو لوکل سطح پہ وہاں استعمال ہوئے بڑے لمبے عرصے تک، وہ امریکنز یہاں پہ چھوڑ کے پورا ایک نظام جا رہے ہیں، کمیونیکیشن کا پورا ایک نظام ہے۔ یہاں 1,62,043 ریڈیو سیٹس ہیں جو اب طالبان کے کنٹرول میں ان کو مل گئے ہیں۔ اب جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت ہی کرامت چیز ہے کسی فوج کے لیے، اگر وہ رات کو اٹیک کرنا چاہے، شب خون مارنا چاہے یا اندھیرے میں لڑنا چاہے۔ ان کو کہتے ہیں نائٹ ویژن گوگل۔ یہ ہیلمٹس ہیں، ان کے ساتھ نائٹ ویژن کا پورا سسٹم لگا ہوا ہے۔ امریکن فوجی اسے استعمال کرتے ہیں اور انہی کے ذریعے وہ رات کو آپریشن کرتے تھے، اس لیے کہ سامنے والے کو رات کو دکھائی کچھ نہیں دے رہا اندھیری راتوں میں،
اور امریکن فوجی سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کو دن کی طرح نظر آ رہا ہے، تو وہ پھر ان کو نشانہ لیتا تھا، ان کو مارتا تھا اپنے مخالفین کو۔ تو اس طرح اب یہ کچھ 16,035 یہ نائٹ ویژن گوگلز اس وقت طالبان کے پاس ہیں۔ گنز میں آ جائیں، جو اسالٹ رائفلز آئی ہیں بڑے اچھی کوالٹی کی، اس میں M4 بھی ہیں، دیگر رائفلز بھی ہیں جو امریکنز استعمال کرتے ہیں، وہ 3,58,530 رائفلز ہیں جو اب طالبان کے ہاتھ لگ گئی ہیں۔ ہینڈ پسٹلز جو امریکن تو گلاک پسٹل استعمال کرتے ہیں، اچھی کوالٹی کا پسٹل لیتے ہیں، تو اس میں 1,26,295 پستول ہے جو اب طالبان کے پاس آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مشین گنز طالبان کو ملی ہیں وہ 64,363 مشین گنز ہیں جو آٹو فائر کرتی ہیں، ریپڈ فائر کرتی ہیں۔ اس سے پہلے طالبان کے پاس اتنی جدید گنز کبھی بھی موجود نہیں رہی۔ اس کے علاوہ جو آرٹلری ہے، یعنی جس کے اندر وہ فائر کرتے ہیں، یا توپیں آپ کہہ لیں، جدید توپیں، وہ طالبان کے پاس 176 جدید توپیں بھی موجود ہیں لڑائی کے لیے۔ ہیلی کاپٹرز ان کے پاس 33 Mi-17، 33 UH-60 بلیک ہاک، یہ امریکن بڑے زبردست ہیلی کاپٹر ہیں۔ اس کے علاوہ MD-530، یہ 43 ہیلی کاپٹر یہ ٹریول کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو لگ بھگ ان کے پاس 110 کے قریب ہیلی کاپٹرز بھی ہیں طالبان کے پاس، اور جو ایئر کرافٹ ہے ان میں 4 C-130 ٹرانسپورٹ طیارے ہیں۔ C-130 پاکستان کے پاس بھی ہیں، انڈیا بھی استعمال کرتا ہے، جو دنیا بھر کی اعلیٰ فوجیں ہیں ان کے پاس C-130 ہوتا ہے، تو طالبان کے پاس اب 4 ہیں۔ یہ ان کو مال غنیمت میں سمجھے ان کو ملا ہے، انہوں نے جنگ جیت کر اس کو لیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس جو طیارے جو اٹیک کر سکتے ہیں ان میں AC-208 اور اس میں سیسنا 208 اور سیسنا AC-208، 28 طیارے ایک ہیں، 10 طیارے ایک ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس 314A-29 سپر ٹیکنو، یہ طیارے بھی ان کے پاس 23 کی تعداد میں ہیں۔ تو جو طالبان کے پاس اس وقت طیارے ہیں ان کی تعداد بھی لگ بھگ کوئی 60 سے زیادہ ہے، 100 سے زیادہ ہیلی کاپٹر، 60 سے زیادہ طیارے، لاکھوں گنز، اور اس کے علاوہ ان کے پاس بلٹ پروف سامان، یونیفارم، لڑنے کے لیے جوتے، ٹیکنیکل سامان دوسرا، لڑائی کے لیے دوسرے ہتھیار، یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس لسٹ کے اندر نہیں ہیں۔ لیکن طالبان کو اتنا کچھ ملا ہے کہ ایک فوج، اچھے خاصے ملک کی فوج کے پاس اتنا سامان نہیں ہوتا جتنا سامان اس وقت طالبان کے پاس لڑنے کے لیے موجود ہے۔ اور یہ جو سامان ہے اس میں سے جو امریکن رپورٹ کے مطابق جو امریکنز وہاں پہ چھوڑ کر بھاگ گئے وہ 83 ارب ڈالرز کا سامان ہے۔ اب آ جائیں ایک اور خبر کی جانب کہ امریکنز اس وقت طالبان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے جو جنرل ہیں، سینٹ کام کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا اب افغانستان میں امریکہ اور طالبان کے مشترکہ مقاصد ہیں۔ انہوں نے ایک بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اب افغانستان میں امریکہ اور طالبان مشترکہ مقصد رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے میں ہمیں فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جب تک کہ ہم اس مشترکہ مقصد سے جڑے رہے تو ان کے لیے کام کرنا مفید رہے گا۔ انہوں نے ہمارے کچھ سیکورٹی خدشات کو ختم کیا ہے طالبان نے، اور یہ آپ سمجھ لیں کہ سینٹ کام کے سربراہ کی حیثیت سے افغانستان کے ذمہ دار بھی ہیں، اور ان کا موقف بہت اہم ہے جو انہوں نے دیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ طالبان اور امریکہ مل کر انخلا کا کام کر رہے ہیں، اور مستقبل میں طالبان جن دہشت گردوں سے لڑیں گے یا جن کے ساتھ ان کو مقابلہ کرنا پڑے گا، وہ دہشت گرد امریکہ کے بھی دشمن ہیں اور طالبان کے بھی دشمن ہیں۔ یعنی طالبان کو آنے والے دنوں میں TTP سے ممکنہ طور پہ لڑنا پڑ سکتا ہے، اگر وہ باز نہ آئے تو انہیں بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں جو ہیں جن کو انڈیا نے پالا تیار کیا ان سے لڑنا پڑ سکتا ہے۔ داعش سے تو ڈیفینیٹلی ان کی لڑائی ہو سکتی ہے، لیکن داعش کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ہے، وہ بھی میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک تو کابل کے اوپر جو راکٹ حملے ہوئے ان کو امریکہ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم لگا ہوا ہے اس نے ناکام بنا دیا، کامیاب نہیں ہونے دیا ایئر ڈیفنس سسٹم نے، تو بچت ہو گئی، لیکن یہ ہمیشہ لگا نہیں رہے گا۔ اور داعش نے ذمہ داری قبول کی ہے کہ یہ اٹیک انہوں نے کیا ہے۔ اس سے پہلے جو امریکہ نے کل ڈرون حملہ کیا اس میں جو لوگ مارے گئے تھے، طالبان نے کہا تھا کہ وہ خود کچھ بمبار تھے، لیکن اب طالبان کی مذمت آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوا اور امریکہ نے غلط جگہ پہ اٹیک کیا ہے جس میں سویلینز مارے گئے ہیں، اور ان ہلاکتوں کی طالبان نے مذمت کی ہے۔ امریکہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکا، بہت زیادہ حسل بسل ہے، بہت زیادہ اجلت میں ہے،
تو انہوں نے غلط حملہ کیا اور سویلینز کو نقصان پہنچایا ہے بقول طالبان کے اور جو افغان میڈیا ہے اس کے بقول. لیکن داعش ایک ایسا خطرہ ہے جو امریکہ کو ہانٹ کرتا رہے گا, جو دنیا کے لیے ایک خطرے کے طور پہ موجود رہے گا. ان ملکوں کے اوپر ہمیشہ انگلی اٹھے گی جب بھی کبھی داعش کسی بھی جگہ پہ کوئی اٹیک کرے گی, اور افغانستان کا نام اگر کبھی بھی استعمال ہوگا تو عزت بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ طالبان کو داعش کے سامنے لا کر کھڑا کیا جائے اور وہ اپنے جدید ہتھیاروں سے اور بڑے ملکوں کی انٹیلیجنس کے ساتھ مقابلہ کریں داعش کا اور ان کو شکست دیں. لیکن یہاں پہ طالبان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ سٹیٹمنٹ بڑا اہم ہے. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا یہ کہنا ہے کہ امریکی انخلا کے بعد افغانستان میں داعش کے حملے بند ہو جائیں گے. طالبان دولت اسلامیہ کے حملوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے گا. طالبان کریں گے جی, کریک ڈاؤن کریں گے, انہوں نے کہا دولت اسلامیہ کے حملوں کے خلاف. اور انہیں امید ہے کہ غیر ملکی افواج جب ملک سے نکل جائیں گی تو یہ حملوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ وہ افغان جو اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یعنی افغانی ہیں, وہ یہ مان رہے ہیں کہ داعش کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ افغانی ہیں, اور جو افغان اس تنظیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا اس تنظیم سے متاثر ہیں وہ غیر ملکیوں پر غصے میں ہیں, جیسا کہ طالبان بھی ان سے لڑتے رہے ہیں, لہذا وہ یہ کارروائیاں کر رہے ہیں. لیکن جب یہ غیر ملکی یہاں سے چلے جائیں گے تو وہ اپنی کارروائیاں جاری نہیں رکھیں گے, ہم یہ امید کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر وہ کارروائیاں جاری رکھتے ہیں تو اسلامی حکومت ان سے نمٹے گی. امریکی ڈرون حملے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے آپریشن کرنے کی اجازت ہم ان کو نہیں دیں گے, یہ ہماری آزادی کے خلاف ہے, ہماری آزادی کا احترام کیا جانا چاہیے. یہ ہے جی طالبان کا موقف اس معاملے کو لے